15 दिसंबर 1971 मुतहदा पाकिस्तान के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो UN सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर करते हैं, जो तकरीर तकरीबन हर पाकिस्तानी ने देखी और सुनी होगी। Today my 11-year-old son telephoned me from Karachi and he said to me, do not come back. It's a document of surrender. I'm going. मिस्टर भुट्टो सीज फायर की करारदाद को फाड़ते और भारत से लड़ाई जारी रखने का ऐलान करते हुए ये इजलास छोड़कर वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये तकरीर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की आधी फौज मशरकी पाकिस्तान में सरेंडर कर चुकी होती है और अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को मुतहदा पाकिस्तान, जिसके वजीर खारजा के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका में मौजूद थे, वो पाकिस्तान मुत्तहिद नहीं रहता और वतन दो लख्त हो गया। 18 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाकी बचे हुए पाकिस्तान में वापस तशरीफ लाते हैं। 20 दिसंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सदर हाउस ले जाया जाता है, जहां पर वो जनरल याह्या खान से 2 ओहदों का चार्ज ले लेते हैं, सदर पाकिस्तान और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब से पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं और यूं सकूत ढाका के बाद वाले पाकिस्तान को आप कायद का पाकिस्तान नहीं बल्कि भुट्टो का पाकिस्तान कह सकते हैं। आज जब भी रियासती जबर, जुल्म और सेंसरशिप का जिक्र होता है तो एक नाम जो सबसे पहले लिया जाता है वो जनरल ज़ियाउल हक का नाम है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। मजहबी मुनाफरत, अखबारात पर पाबंदी और अवामी मकामात पर कोड़ों जैसे इकदामात की वजह से बिलाशुबा जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब भी हुक्मरानों की बुरी करतूतों का मवाजना किया जाता है तो सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर आज तक के हुक्मरानों में कंपटीशन बहुत सख्त नज़र आता है। लेकिन एक नाम जिसको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा नज़रअंदाज किया, वो नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो भुट्टो जिसको दुनिया से गए तो 40 से 50 साल हो गए, लेकिन वो आज भी जिंदा है। मिस्टर भुट्टो बिलाशुबा एक बहुत बड़े और मकबूल लीडर थे, लेकिन क्या वो अच्छे लीडर भी थे? आइए आपके सामने मिस्टर भुट्टो की हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले चंद इक़दामात और इनके दौरे हुकूमत के चंद वाक़यात का जिक्र करते हैं, जिससे कि आपको मिस्टर भुट्टो की शख्सियत का वो पहलू जानने का मौका मिलेगा जो शायद आज से पहले आप ना जानते हों। सन 1972 की बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, मकबूलियत और ताकत अपने अरूज पर थी। कौमी असम्बली में एक दिन भुट्टो ने अपनी कमर दिखाते हुए कहा कि हमने जमहूरियत के लिए बहुत मारें खाई हैं। जमाते इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर अहमद उठे और कहा कि जनाब, पीठ पर ज़ख्म तो भागने वाले और बुज़दिलों को लगते हैं, अगर सीने पर कोई ज़ख्म है तो दिखाइए। चंद दिन गुजरे कि डॉक्टर नज़ीर अहमद को डीजी खान में उनके क्लिनिक में घुसकर कत्ल कर दिया गया। 1974 की एक रात अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी, अपनी वालदा और खाला के साथ अपनी कार में लाहौर की शादमान कॉलोनी से अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक वीरान मकाम पर उनकी गाड़ी पर 3 अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। अहमद रज़ा कसूरी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। फायरिंग की जद में आने के बावजूद उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से ड्राइव करते हुए वहां से निकल लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके वालिद अहमद खान कसूरी को गोली लग चुकी है। वो अपने जख्मी वालिद को करीबी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनके 71 साला वालिद दम तोड़ देते हैं। अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम सीधा सीधा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगा देते हैं और यह इल्ज़ाम लगाने की वजह यह थी कि अहमद रज़ा कसूरी, जो कि पीपल्स पार्टी के बानी कारकुनान में से थे, उनके मिस्टर भुट्टो से शदीद इख्तलाफात थे
اور وہ کھلم کھلا مسٹر بھٹو کی پالیسیز پر تنقید کیا کرتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق، آفتاب شیرپاؤ کے بھائی حیات محمد خان شیرپاؤ، محمود اچکزئی کے والد عبدالصمد اچکزئی اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر احمد سمیت 2 درجن کے قریب ایسے سیاسی لیڈرز تھے جو بھٹو کے دور حکومت میں قتل ہوئے۔ کچھ مہینے گزرے اور مارچ 1975 آ گیا جب تحریک استقلال کے بانی اصغر خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اصغر خان قاتلانہ حملے میں معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ ایف آئی اے نے اس حملے کی تحقیقات کی اور حملے کا کھرا ایف ایس ایف کی جانب نکلا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایف ایس ایف کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی گئی فیڈرل سیکیورٹی فورسز۔ ایف ایس ایف یوں تو منشیات اور سمگلنگ کے خاتمے کے نام پر بنائی گئی، لیکن اس کو اصل کام یہ دیا گیا کہ وہ مسٹر بھٹو کے مخالفین پر نظر رکھ سکے۔ 20,000 افراد پر مشتمل اس فورس کو جدید اسلحے سے مسلح کیا گیا اور اس کو ہر طرح کی حکومتی سرپرستی دی گئی۔ لیکن یہ فورس صرف بھٹو کے مخالفین پر نظر نہیں رکھ رہی تھی، بلکہ بھٹو کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹاتی جا رہی تھی۔ 20 دسمبر 1972 کا دن ہے۔ بچے ہوئے پاکستان پر پیپلز پارٹی کے اقتدار کا پہلا سال مکمل ہوا ہے۔ اپوزیشن نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ اپوزیشن نے لاہور میں بھی ایک جلوس نکالا جس میں شرکت کے بعد خواجہ محمد رفیق گھر واپس جا رہے تھے کہ ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ خواجہ محمد رفیق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فائرنگ کا الزام ایف ایس ایف پر لگا۔ مارچ 1973 میں ولی خان اور اجمل خٹک پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اجمل خٹک اور ولی خان اس حملے میں بال بال بچے اور الزام ایک بار پھر ایف ایس ایف پر لگایا گیا۔ 2 دسمبر 1973 عبدالصمد اچکزئی کے گھر پر بم حملہ کیا گیا۔ عبدالصمد اچکزئی بم حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ الزام اس بار بھی ایف ایس ایف پر لگایا گیا۔ یہ سب لوگ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے نظریات بھی مختلف تھے اور یہ مختلف علاقوں کے لوگ تھے، لیکن ایک چیز جو ان سب میں کامن تھی وہ یہ کہ تمام لوگ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے شدید مخالف تھے۔ ایک کے بعد ایک سیاسی رہنما مرتا جا رہا تھا اور ہر قتل کا الزام بھٹو کی ایف ایس ایف پر لگ رہا تھا، لیکن بھٹو پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس وقت اپنی طاقت کے عروج پر ہے۔ یہ تو پھر سیاسی مخالفین تھے۔ مسٹر بھٹو کی تلوار سے تو ان کے اپنے پارٹی ممبرز حتیٰ کہ کابینہ کے ارکان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ کابینہ کے وزراء اور اپنے قریبی ساتھیوں کے لیے بھٹو نے ایک دعوت رکھی اور دعوت نامے پر وقت رات 8 بجے کا درج تھا۔ تمام مہمان ٹھیک 8 بجے دعوت پر موجود تھے، لیکن مسٹر بھٹو نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہمان اور کابینہ کے وزراء رات 12 بجے تک مسٹر بھٹو کا انتظار کرتے رہے، لیکن مسٹر بھٹو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تمام وزراء اور باقی مہمان سر جھکائے بیٹھے رہے، لیکن ایک شخص جس کا صبر جواب دے گیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ لاڑکانہ کے مہاراجا کا انتظار کرتے ہو تو کرو، لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ تھے جلال الدین عبد الرحیم، جنہیں جے اے رحیم کہا جاتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما تھے۔ محمد علی بوگرا کی حکومت میں فارن سیکرٹری بھی رہ چکے تھے۔ 1967 میں جب مسٹر بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی تو اس نئی پارٹی کا دستور جے اے رحیم نے ہی بنایا تھا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت کے دوران جے اے رحیم دفاعی پیداوار کے وزیر بھی رہے۔ مسٹر بھٹو کے آمرانہ طرز حکومت سے اختلاف کرنے کی وجہ سے جے اے رحیم کو وزارت سے نکال دیا گیا اور سفیر بنا کر فرانس بھیج دیا گیا۔ ان دنوں جے اے رحیم پاکستان آئے ہوئے تھے اور مسٹر بھٹو کی دعوت میں شریک بھی تھے، لیکن 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ غصے میں دعوت چھوڑ کر چلے گئے۔ مسٹر بھٹو کو جے اے رحیم کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ رات کے 1 بجے ایف ایس ایف کے اہلکار جے اے رحیم کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے گھر کے دروازے کو توڑا اور اس کے بعد جے اے رحیم کو بھی توڑ دیا۔ خون میں لت پر جے اے رحیم کو اسپتال جانا پڑا اور اس کے بعد انہیں ملک چھوڑ کر فرانس جانا پڑا۔ بھٹو کا نشانہ بننے والے جے اے رحیم اکیلے نہیں تھے۔
پیپلز پارٹی کے اور بھی کئی رہنماؤں کے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آئے۔ معراج محمد خان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے رہنما تھے، اتنے بڑے کہ ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی جانشین ہوگا تو وہ معراج محمد خان ہوگا۔ معراج محمد خان کے مسٹر بھٹو سے اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ معراج محمد خان کو جیل جانا پڑا۔ فیصل آباد سے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مختار رانا کو بھٹو سے اختلاف کرنے کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا کہ ان کو فوجی عدالت سے 5 سال قید کی سزا دلوا دی گئی۔ ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ بھی چھوڑنی پڑی اور بعد میں ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ حکومتی پالیسی پر تنقید کرنے والے صحافی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ پہلے تو مسٹر بھٹو پر تنقید کرنے والے اخبارات اور رسالوں کے اشتہارات بند کر دیے گئے اور پھر صحافیوں کی پکڑ دھکڑ بھی خوب ہوئی۔ اعجاز حسن قریشی، الطاف قریشی اور حسین تقی جیسے بڑے صحافیوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں مسٹر بھٹو کی پالیسیز پر تنقید کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف گوہر مسٹر بھٹو کے نشانے پر آ گئے۔ رات گئے ایف ایس ایف اہلکار الطاف گوہر کے گھر میں ان کے بیڈ روم تک چلے گئے، ان کو مارا پیٹا، گھر سے نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ مسٹر بھٹو کا عدالتوں پر بھی اس قدر اثر و رسوخ تھا کہ احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کا کیس بھی 1975 میں عدالتی حکم پر بند کر دیا گیا، لیکن آخر کب تک بند رہتا؟ 5 جولائی 1977 کو ملک ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ کی زد میں آ گیا۔ پہلا حکم ہی ایف ایس ایف کے خاتمے کا آیا۔ 20 دن بعد 24 جولائی کو ایف ایس ایف کے 2 اہلکار گرفتار ہوئے جنہوں نے اعتراف جرم کیا۔ ایف ایس ایف کے مزید لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور کئی لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ مسٹر بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور محمد احمد خان قتل کیس ری اوپن کیا گیا۔ اس قتل کے الزام میں مسٹر بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی اور 4 اپریل 1979 کو اس سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ اس واقعے کو لوگ آج تک عدالتی قتل کہتے ہیں۔ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنے مقبول لیڈر کو اس طرح لٹکایا گیا، اس کے باوجود پاکستان میں کوئی بڑی عوامی تحریک رونما نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے کہ لوگ بھٹو دور دیکھ چکے تھے اور بھٹو کے دور حکومت میں اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ لوگوں کو اتنا بڑا ظلم بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر رہے سر مورس جیمز نے ایک بار مسٹر بھٹو کے بارے میں لکھا تھا کہ میرے خیال میں مسٹر بھٹو دوسرے لوگوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ بات ان کی سنگ دلی کی وجہ سے محسوس کی۔ ان کے بھیجے ہوئے تحفوں کے باوجود میں نے یہ جان لیا تھا کہ ایک دن مسٹر بھٹو خود کو برباد کر کے رہیں گے۔ 1965 میں برٹش ہائی کمشنر کی حیثیت سے میں نے پاکستان سے جو آخری خطوط بھیجے تھے ان میں سے ایک میں لکھا تھا کہ بھٹو پیدا ہی پھانسی گھاٹ کے لیے ہوئے تھے۔ 14 سال بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔